بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب الوضوء من مس الذکر وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال اخبرني ابي ان بسرة بنت صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. وفي الباب عن ام حبيبة وابي ايوب وابي هريرة وأروى ابنة انيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح هكذا روى غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة. وروى أبو أسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو اسامة بهذا. آج کے درس کا عنوان ہے الوضوء من مس الذکر، اے انتقاض الوضوء من مس الذکر، یا دوسری توجہ وجوب الوضوء من مس الذکر، مس ذکر سے وضو کا ٹوٹ جانا یا مس ذکر سے نئے وضو کا واجب ہونا۔ عنوان یہ ہے، کیا مس ذکر ناقض وضو ہے؟ اگر ایک باوضو آدمی مس ذکر کر لیتا ہے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور پھر نماز کے لیے نیا وضو واجب ہوتا ہے؟ یہ مسئلہ محدثین کے نزدیک بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس مسئلے میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف اس طرح سے ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مس ذکر باطن کف سے ہو بلا حائل ہو، مس ذکر باطن کف سے ہو، ظاہر کف سے نہیں، باطن کف سے ہو، بلا حائل ہو، کپڑے وغیرہ کا فصل نہ ہو، باطن کف سے ہو، بلا حائل ہو تو ناقض وضو ہے۔ اور یہی حکم مس فرج کے سلسلے میں بھی ہے کہ عورت اگر وضو کے بعد مس فرج کر لے، اپنا ہاتھ اپنی فرج پر پہنچا دے باطن کف سے بلا حائل، تو یہ مس بھی ناقض وضو ہے۔ اور یہی حال اور یہی حکم مس دبر کا بھی ہے۔ الغرض مس ذکر، مس فرج، مس دبر، یہ تینوں عمل ناقض وضو ہے حضرات شوافع کے نزدیک۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے نزدیک یہ تینوں
عمل جو ہے ناقض وضو نہیں ہے، یعنی نہ تو مس ذکر، نہ مس فرج، نہ ہی مس دبر، ناقض وضو نہیں ہے۔ ایک بات جو مسئلے سے الگ سی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس مس کے نتیجے میں مزی وغیرہ کا خروج ہوتا ہے تو اس خروج کی وجہ سے، خروج مزی کی وجہ سے وضو کے ٹوٹنے کا حکم کیا جائے گا، مگر وہ مس سبب نہیں ہے۔ مس کے نتیجے میں مزی کا خروج ہوا، اس لیے مزی اس کے لیے سبب نقض ہے۔ الغرض شوافع کے نزدیک مس ذکر اپنی شرط کے ساتھ ناقض وضو ہے، اور احناف کے نزدیک ناقض وضو نہیں ہے۔ ائمہ اربعہ کی اس فقہی تنقیح کے بعد، ان کے اختلاف کی تفصیل کے بعد، اب ان کی دلیلوں کو جاننا ہے۔ حضرات شوافع نے نقض وضو پر دلیل حدیث باب کو بنایا ہے، یعنی ابھی آپ کے سامنے جو باب پڑھا گیا اور اس میں جو حدیث آئی ہے، اس حدیث کو شوافع نے دلیل بنایا۔ آپ ابھی عبارت سے تھوڑا سر اوپر کر کے خلاصے دلائل بھی سمجھ لیں، پھر کتاب میں ملا لیں کہ اس مسئلے میں روایات دو طرح کی ہیں۔ ایک روایت نقض وضو پر دال ہے جو منقول ہے حضرت بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وہ روایت یہی ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مس ذکرہ فلا یصلی حتی یتوضا، کہ جس نے اپنے ذکر کا مس کر دیا اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک نیا وضو نہ کر لے۔ یہ بصرہ بنت صفوان کی روایت ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک روایت طلق ابن علی کی ہے، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اگلے عنوان میں ذکر فرمایا۔ چنانچہ آپ اسکرین پہ دیکھیے، باب ترک الوضوء من مس الذکر، وضو کا واجب نہ ہونا مس ذکر سے۔ اس میں طلق ابن علی الحنفی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل هو الا مضغۃ منہ او بضعۃ منہ، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک شخص نے آ کر کے پوچھا، پوری روایت تو یہاں مذکور نہیں ہے، لیکن علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری روایت اعلاء السنن میں ذکر کی ہے۔ روایت اس طرح سے ہے کہ ایک شخص نے آ کر کے کہا مسست و ذکری، یا یوں پوچھا، ایک آدمی اپنے ذکر کا مس کرتا ہے، یا میں نے ایسا کیا، یہ سوال کیا، کیا حکم ہے، اس کا وضو باقی ہے یا ٹوٹ گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا انما ہوا بضعۃ منک، یا الا هل هو الا مضغۃ منہ او بضعۃ منہ، وہ تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے یا ایک ٹکڑا ہے، اس سے وضو ٹوٹنے کا کیا سوال ہے۔ بہرحال بصرہ بنت صفوان کی روایت نقض وضو پر دال ہے، طلق ابن علی کی روایت عدم انتقاض وضو پر دال ہے۔ دو طرح کی روایتیں یہاں موجود ہیں۔
اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باطن کف اور بلا حائل کی قید لگائی ہے تو وہ قید مسند بزار اور طبرانی کی ایک روایت سے ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افضى بيده الى ذکرہ لیس دونہ ستر فقد وجب علیہ الوضوء۔ لیس دونہ ستر کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اگر حائل ہو، کوئی ستر ہو، کوئی دبیز کپڑا پردہ آڑ ہو تو پھر ایسا مس ناقض وضو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مس فرج کو ناقض وضو کہا تو دارقطنی کی ایک روایت ہے اذا مست المرأة قبلها فلتتوضأ، اور مسند احمد میں ایک روایت ہے ایما امرأة مست فرجها فلتتوضأ۔ بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مس ذکر ناقض وضو ہے، اور ان کی دلیل حدیث باب ہے بسرا بنت صفوان کی روایت، اور احناف اور موالک و حنابلہ کے نزدیک غیر ناقض وضو ہے۔ ان کی دلیل طلق ابن علی کی وہ روایت ہے جو ابھی بتائی گئی، جو اگلے باب میں آ رہی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں حدیثوں پر کچھ نہ کچھ کلام کیا گیا اور پھر کلام کا جواب بھی دیا گیا۔ تھوڑی سی گفتگو آپ بھی سمجھ لیں۔ طلق ابن علی کی روایت پر دو اعتراض کیے گئے۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ طلق ابن علی کی سند میں ایوب ابن عتبہ اور محمد ابن جابر واقع ہیں، اور یہ دونوں ضعیف ہیں، لہذا یہ روایت ضعیف ہوئی، پھر بسرا کی روایت قابل عمل ہو گئی۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض درست نہیں، اس لیے کہ اگر مانا بھی جائے کہ یہ دونوں ضعیف ہیں تو اس روایت کے علاوہ، یعنی ایوب ابن عتبہ اور محمد ابن جابر کے علاوہ ملازم ابن عمرو اور عبداللہ ابن بدر سے بھی یہ روایت منقول ہے، اور امام ترمذی اور امام ابو داؤد نے دونوں نے انہی کی سند سے اسے نقل کیا ہے۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ روایت جس سند سے متکلم فی اور ضعیف بنتی ہے اس روایت کو تو امام ترمذی نے ذکر نہیں کیا ہے، البتہ اس کا پتہ ضرور دے دیا، چنانچہ آگے کہا وقد تکلم بعض اہل الحدیث فی محمد ابن جابر و ایوب ابن عتبہ، یعنی ان سے یہ روایت آئی تو ہے لیکن اس کو امام ترمذی نے باب کے ذیل میں بالاستقلال ذکر نہیں کیا ہے، البتہ ذکر کیا ہے ملازم ابن عمرو اور عبداللہ ابن بدر کی روایت کو، اور یہ دونوں متکلم فی نہیں ہیں۔ تو بہرحال اس طرح سے یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایوب ابن عتبہ اور محمد ابن جابر کے لیے یہ متابع ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی متابعات موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ دوسرا جب اعتراض اس حدیث طلق ابن علی پر یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں قیس ابن طلق آئے، طلق ابن علی کے بیٹے قیس ابن طلق، اور قیس ابن طلق مختلفی راوی، امام احمد بن حنبل، ابو زرع، ابو حاتم رازی
یحییٰ ابن معین یہ حضرات ان کی تضعیف کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ تضعیف کرتے ہیں تو علی ابن مدینی، یحییٰ ابن معین بھی ایک قول کے مطابق، ابن قطان یہ حضرات ان کی توثیق کرتے ہیں، بلکہ ابن قطان نے، یحییٰ ابن سعید القطان نے تو یہ فیصلہ دے دیا کہ قیس ابن طلق پر اگرچہ کلام کیا گیا ہے مگر ان کی حدیث حسن ہے، صحیح درجے کی نہ ہو پھر بھی حسن درجے کی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ یہ کلام ہے، یہ کچھ جرح کی گئی تھی طلق ابن علی والی روایت کے روات پر، جس کا جواب دیا گیا۔ اسی طرح سے بصرہ بنت صفوان کی روایت پر بھی کلام ہے، جو دلیل ہے شوافع کی۔ بصرہ بنت صفوان کی روایت پر یہ کلام ہے کہ اس روایت کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عروہ ابن زبیر مروان ابن حکم کے دربار میں موجود تھے، وہاں نواقض وضو کا ذکر چلا تو مروان نے مس ذکر کو بھی نواقض میں شمار کیا، تو حضرت عروہ نے اس سے انکار کیا، تو مروان نے حضرت بصرہ کی یہ روایت سنائی، یہی روایت جو آج کے سبق میں آپ کے سامنے ہے، من مس ذکرہ فلا یصلی حتی یتوضا، یہ روایت سنائی۔ اور تصدیق کے لیے جب یہ روایت سنائی تو تصدیق کے لیے ایک شرطی کو، ایک سرکاری آدمی کو مروان نے بصرہ کے پاس بھیجا کہ بصرہ سے اس کی تصدیق کر کے آؤ۔ شرطی نے بھی آ کر یہ حدیث سنائی، اس سے معلوم ہوا حضرت عروہ نے یہ حدیث براہ راست بصرہ سے نہیں سنی ہے، بیچ میں شرطی کا واسطہ ہے، یا یہ کہ مروان کا واسطہ ہے۔ اگر شرطی کا واسطہ ہے تو وہ مجہول ہے، وہ سرکاری آدمی، فوجی آدمی کون سا تھا وہ مجہول ہے، اور اگر مروان کا واسطہ ہو تو وہ مختلف فی ہے، بعضوں نے اس کی تضعیف کی، بعد میں توثیق کی۔ بعض حضرات نے یہ ایک محاکمہ کیا ہے کہ اس کے حاکم بننے کے پہلے کی روایتیں تو مقبول ہیں، بعد کی روایتیں مردود ہیں۔ بہرحال حاصل یہ نکلا کہ عبداللہ ابن زبیر سے ان کے مناقشات و اختلافات سے پہلے کی روایات مقبول ہیں اور بعد کی مردود ہیں۔ جن لوگوں نے روایتیں قبول کی ہیں وہ پہلے کی قبول کی ہیں، جنہوں نے رد کی ہے انہوں نے بعد کی روایتیں رد کی۔ اور یہ روایت بصرہ بنت صفوان والی من مس ذکرہ فلا یصلی حتی یتوضا، یہ روایت چونکہ بعد کی ہے اس لیے یہ روایت مقبول نہیں ہونی چاہیے۔ الغرض اس میں دونوں پہلو ہے، یعنی اس میں بصرہ بنت صفوان کی روایت پر بھی کلام ہے، طلق ابن علی کی روایت پر بھی کلام ہے، اور بصرہ بنت صفوان کی روایت کی بھی صفائی دی ہے۔ مثلاً بعض شوافع نے یہ کہا کہ اگرچہ تمام روایتوں میں نہیں لیکن بعض روایتوں میں، مثلاً صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں، صحیح ابن حبان میں یہ زیادتی ہے کہ عروہ ابن زبیر نے بعد میں براہ راست بصرہ سے سوال کیا اور سماع کیا، تو اس سے تو معلوم ہوا کہ عروہ کا بصرہ سے سماع ثابت ہے۔ تو اس طرح سے دونوں ائمہ کی دلیلوں پر ہونے والے اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ اب جب دونوں کی صفائی کی گئی تو حاصل یہ نکلا کہ دونوں حدیثیں اپنی جگہ قابل قبول ہیں۔ اب مسئلہ ہے ترجیح کا، کو کس کو ترجیح دیویں؟ تو ترجیح کے لیے جب دو حدیثیں متعارض ہوں تو کچھ بنیادیں ہوتی ہیں، اس میں سے ایک بنیاد یہ ہے
کہ اگر کسی حدیث کا مضمون قانون کلی پر مشتمل ہے اور دوسری حدیث کا مضمون واقع جزیہ پر ہے تو کلیے والی روایت کو ترجیح ہوتی ہے جزی روایت پر۔ تو اگر اس طرح دیکھا جائے تو طلق کی روایت طلق ابن علی کی روایت ایک واقع جزیہ پر مشتمل ہے اور بصرہ والی روایت بصرہ والی روایت قانون کلی پر مشتمل ہے۔ ابھی اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پھر بصرہ کی روایت کو ترجیح ہوتی، لیکن یہاں ایک اور پہلو ہے، اس کی وجہ سے طلق ابن علی کی روایت کو ترجیح دے سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ طلق ابن علی کی روایت کو اگر معمول بہی بناتے ہیں اور ترجیح دیتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا کہ وضو نہیں ٹوٹتا، اور بصرہ بنت صفوان کی روایت کو اگر قبول کرتے ہیں تو نتیجہ یہ ہے کہ وضو کرنا ہوگا۔ تو اب طلق ابن علی کی روایت کو ترجیح دے کر کے یہ کہہ لیا جاوے کہ طلق ابن علی کی روایت کی بنیاد پر وضو تو باقی مانا جائے، البتہ بصرہ کی روایت کو سامنے رکھ کر کے استحباباً وضو کا حکم دے دیا جائے یا وضو لغوی کا حکم دے دیا جائے کہ جس ہاتھ سے مس کیا ہے اس ہاتھ کا وضو لغوی کر لے۔ تو گویا طلق کی روایت کی ترجیح کی صورت میں بصرہ کی روایت پر بھی عمل ہو سکتا ہے، اور اگر اس کے برعکس کرتے ہیں کہ بصرہ کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں تو طلق کی روایت پر عمل کی کوئی شکل باقی نہ رہے گی، اور محدثین کے نزدیک وہ شکل جس میں دونوں پر عمل ہو سکے وہ زیادہ بہتر ہوا کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تعارض کے وقت میں صحابہ کرام کے عمل کو فیصل بنانا چاہیے، اور صحابہ کرام کے بیچ ہم جب غور و فکر کرتے ہیں تو وجوب وضو کا قول سوائے حضرت ابن عمر کے کسی اور سے ثابت نہیں ہے۔ اجلہ صحابہ کرام میں ابن مسعود، حضرت علی، سعد ابن ابی وقاص، ابو موسیٰ اشعری، عمار ابن یاسر جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام سب اس مسئلے میں عدم وجوب وضو کے قائل ہیں۔ ترک وضو ان حضرات سے ترک وضو ثابت ہے، یعنی وضو واجب نہیں ہے، لہذا ان حضرات کے اس عمل کو دیکھ کر اور ان کے خیالات کو دیکھ کر کے یہی سمجھ میں آتا ہے طلق ابن علی کی روایت راجح ہے۔ ایک تیسری بات طلق ابن علی کی ترجیح کی یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عین نجاست کے چھونے سے، مس سے، پیشاب پاخانہ جو عین نجاست ہے اس کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو دوسری چیزیں یا اعضاء مخصوصہ جو اپنی جگہ تو پاک ہیں ان کے چھونے سے وضو کیوں ٹوٹ جاوے؟ تو گویا جو ان دونوں حدیثوں میں طلق ابن علی کی روایت جس سے عدم نقض وضو سمجھ میں آتا ہے وہ اوفق بالعقل و اوفق بالقیاس سے، اور جو روایت اوفق بالقیاس ہوتی ہے اس کو ترجیح ہوتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔